فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السہو، نماز میں بھولنے کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ یہاں سہو عمدن کے مقابل میں ہے، لہذا اس میں خطا اور نسیان یعنی غلطی اور بھول جانا دونوں شامل ہیں۔ سہو کے لغوی معنی ہے غفلت، اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں نماز میں بھول چوک مراد ہے اس باب میں، اور بعض بھول سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور بعض سے نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز میں بھلوا کے، ٹھیک ہے جی، امت کے لیے سنت بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور کا بھولنا یہ اللہ کی طرف سے، اور تیرا میرا بھولنا یہ شیطان کی طرف سے، یہ کنفرم بات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے بھول کروائی تاکہ امت کے لیے یہ سنت ہو جائے اور اس پر بھی ثواب ملے۔ جیسے بعض صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ تندرستی اور بیماری، زندگی اور موت، سونا اور جاگنا، یہ سارا کا سارا سارے کام اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے سنت بنا دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا قام یصلی جاءه الشیطان فلبس علیہ حتى لا یدریکم صلی فاذا وجد ذلك احدکم فلیسجد سجدتین وهو جالس۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اس پر شبہ ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز پڑھی۔ جب تم میں سے کوئی یہ پائے تو بیٹھے ہوئے 2 سجدے کرے۔ یہ روایت امام مسلم نے، امام بخاری نے، دونوں نے نقل کی ہے، متفق علیہ۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جس بندے کی بھول جانا عادت ہو، نسیان کا ایک مرض بھی ہے نا، بھول جاتا بار بار، بڑھاپا بھی جو ہے انسان کو بلا دیتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے بھی بھول جاتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر میں نے پڑھا تھا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک معاصی، کہ شاگرد نے اپنے استاد سے عرض کی حضور یاد کچھ نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، اور مہربانی فرمائیں کوئی وظیفہ یا دعا ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج یہ بھول جاتے ہیں، اس کی جو ہے نا یہ موبائل سب سے بڑی مین وجہ ہے۔ موبائل ان کے دماغوں کو چاٹ جاتا ہے، گیم میں اور موبائل یہ چیزیں نا ان کے برباد کر کے رکھ دی۔ فلمیں، ڈرامے، یہ بھی دماغ سے جو ہے نا، وہ جو عالم یا جو حافظ بالخصوص فلموں ڈراموں کا اگر دل دادا ہے نا، وہ بھول جائے کہ اس کے سینے میں کوئی علم رہے گا یا قرآن رہے گا، وہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بعض مرتبہ یہ اسباب ہوتے ہیں، تو ان اسباب کو چھوڑ دینا یہ اس کا علاج ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یہ پیچھے اپنے تقریباً 8-10 دن ہوئے اس بات کو، آپ نے شاید وہ خبر سنی ہو، میرے پاس موبائل میں ابھی بھی شاید سیو ہوگی، کہ ایک بچے کو جب ماں نے منع کیا پب جی نہیں کھیلنی، اس نے ماں کو ہی قتل کر دیا کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے مجھے کھیلنے سے منع کیا۔ یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ لت لگ گئی نا، تو اب آپ بچے سے جو ہے نا اپنی جان کا خطرہ آپ کو ہے، جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ البتہ خیر، اس باب کے اندر بات کریں تو بعض مرتبہ بندہ بھول جاتا ہے، نسیان کا مرض ہے، تو ایسے بندے کے لیے سجدہ سہو ہے، وہ سجدہ سہو کرے۔ جو پہلی بار بھولے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز لوٹائے، ٹھیک ہے نا، جو پہلی بار بھولے اس کے لیے نماز لوٹانا ہے، جس کی عادت ہو وہ سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ ایک سلام پھیر کر
2 سجدے کر دیے جائیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ ہمارے ہاں سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے، امام شافعی کے ہاں سنت ہے۔ یہ حدیث پاک بھول شیطانی اثر سے ہے جو ہے وہ آپ کے اور میرے لیے اس حدیث پاک میں واضح ہو گیا، اور حضور کی بھول اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سب سے بہترین بات ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی نا، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے اپنے بندہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا جب تک وہ سیدھا چلتا رہے، این محتاط ہو کے چلتا رہے، جس وقت غافل ہوا نہیں ٹھوکر کھا گیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، شیطان کا اب تو نام رہ گیا ہے، اب ہم خود شیطان ہو چکے ہیں۔ جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ قربانی کا وقت آ چکا ہے نا، تو آپ اندازہ کریں، منڈی میں جا کے دیکھیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کیسے کیسے فراڈ کیے۔ وہ میں نے ایک تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بکرے کے اوپر نا جی بھیڑ کی کھال چڑھا کے، چھوٹے بکرے کے اوپر بھیڑ کی کھال چڑھا کے اس کو اچھی طرح گلو شلو لگا کے پوری بھیڑ بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ دھوکوں سے ہمیں محفوظ رکھے، قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا